بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. سامعین مکرم، شعبان کے فضائل اور اس کے کچھ مسائل اور اس سے متعلق کچھ بدعات آج کی اس محفل میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ اس کا بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، شعبان کا یہ مہینہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، میں آپ کو رمضان میں لم اراک تصوم من شہر، کسی مہینے میں اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جتنا کہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کے جناب میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سالانہ اعمال۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں اور میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں حالت سیام میں ہوں، حالت روزے میں ہوں۔ اس کو نسائی شریف نے بیان کیا ہے۔ بھائیو، اس میں ایک ذکر ہے کہ یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ غفلت میں کیوں ہیں؟ کہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، تو لوگ ان دو عظیم مہینوں کے درمیان شعبان سے ایک قسم کی غفلت برتتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے اور اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرے اعمال اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کیے جائیں۔ پیارے بھائیو، اس مہینے سے متعلق ایک اور اہم بات سنتے جائیے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے شعبان کے درمیانی رات، شعبان کے نصف میں، فیغفر لجمیع خلقہ، پھر رب العالمین ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے مگر دو آدمیوں کو نہیں معاف کرتا، دو قسم کے لوگوں کو، الا لمشرک او مشاحن، ایک جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو پکارتا ہے، نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، بعض لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان سے وہ چیز مانگتے ہیں جو اللہ کے اختیارات میں ہیں، تو یہ مشرک، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس 15ویں شعبان کی شب کو نہیں معاف کرتا، لیلۃ النصف من شعبان، سب کو معاف کرتا ہے لیکن اس کو نہیں معاف کرتا۔ دوسرا، جو اپنے دل میں لوگوں کے لیے حسد اور بغض رکھتا ہے، حسد اور بغض رکھتا ہے، حقد رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، دنیا کی مال و متاع کی وجہ سے، دنیاوی کوئی سبب ہوتی ہے، آخرت کی کوئی سبب نہیں، دنیا کے سبب کی وجہ سے اپنے دل میں ان کے لیے حسد اور بغض رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اور رب العالمین ہر بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا، ہر اس بندے کو جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، ہاں اس کو بھی نہیں معاف کرتا کہ جس کا دو آدمی ایسے کہ جس کے اور وہ آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں حسد اور بغض ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا۔ فیقول انظروا هذین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو ڈھیل دو، ان کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ رات عظمت والی رات آیا ہی چاہتی ہے۔ آج جو رات ہے وہ 11ویں شب ہے شعبان کی، آج جو دن گزرا ہے 10 تاریخ تھی، تو کچھ دن رہ گئے ہیں، 11، 12، 13، 14، 15، 4 دن، اور اس کے بعد 15ویں شب شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی شرک کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے ساتھ جو شرک کیا جا رہا ہے اس کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یعنی اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، شرک پر مر گیا، تو اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس کو سمجھ آ گئی اور وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تم کو کبیرہ گناہوں میں جو اکبر ہے، کبیرہ میں بھی اکبر گناہ ہے، میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کو چھوڑ دیجئے اور اسی طرح آپس میں صلح صفائی کیجئے، درگزر کیجئے، اپنے سینے کو صاف کر لیجئے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 15ویں شب کو بعض لوگ کچھ محافل کرتے ہیں اور مسجدوں کو اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کچھ بدعات کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور اس کو لیلۃ القدر کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ لیلۃ القدر سمجھتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان کی، اس سے مراد یہی 15ویں شب کی رات لیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، آپ اس سے مراد لیتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات کہہ کر کہتے ہیں یہ شعبان کی رات ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں، شعبان کی رات میں نہیں اتارا۔ تو یہ جو بھی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، اور اس رات کو جاگنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ احادیث سناؤں گا جو موضوع اور ضعیف اور جھوٹی روایتیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو روزے کے عادی نہیں ہیں، دیکھیں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور بھائیو آج جو ہم پریشان ہیں، آج جو ایک بلا اور مصیبت کورونا کے نام سے جو وائرس پھیلا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ان دنوں میں نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ نمازیں اپنے گھروں میں جماعت سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اور اسی طرح یہ روزے کے دن آ رہے ہیں، روزہ رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، آپ کم از کم چلیں 15 تک رکھ لیں، اور 15 کے بعد اگر وہ شخص جو پیر جمعرات کے روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے پورے سال، تو 15 کے بعد اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو تم روزہ مت رکھو یہاں تک کہ رمضان آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ کے کمزور ہو جائے، یہ نفل روزے ہیں، اور فرض میں جا کر وہ پریشان ہو جائے اور کمزور ہو جائے اور روزہ اس سے پھر نہ رکھا جائے۔ ہاں، مگر وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہے، مثلا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، صوم داؤدی جس کو کہتے ہیں، یا پھر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے ہمیشہ سے، وہ تو رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہمیشہ روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، ان کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ البتہ وہ لوگ جو قضا کر رہے ہیں وہ رکھ سکتے، وہ عورتیں جن پر روزہ قضا ہے تو اور انہوں نے ابھی تک نہیں رکھے، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے۔ وہ خواتین جن کے روزے رہتے ہیں قضا پچھلے رمضان کے، ان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنی قضا مکمل کر لیں۔ اسی طرح خاص اس نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آپ اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے شعبان میں روزہ، اور چلو 13، 14، 15 کی نیت سے آپ رکھ لیں، تو اس میں ایک حد تک جواز کا حد ایک ملتا ہے کہ چل آپ رکھ لیں، لیکن اس نیت سے کہ ہم 15 شعبان کو روزہ رکھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس کے فضائل آئے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، بالکل موضوع روایت ہے۔ اسی طرح بھائیو، روزے سے متعلق ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بالکل آخری دن ہو جائیں، مثلا چاند میں اختلاف ہو گیا اور صبح 30 تاریخ ہے، اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ چاند ہو گیا، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، یا اعلان ہوا کہ چاند نہیں ہوا۔ اب یہ ایک شخص اعلان ہو گیا کہ چاند نہیں ہوا، یہ کہتا ہے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا لیکن یہ رمضان ہے تو میرا رمضان کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر رمضان نہیں تو میرا یہ نفل ہو جائے گا۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر کہتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن شک والا دن ہے، اور خاص طور پہ 30 تاریخ ہوتی ہے شعبان کی، اس دن روزہ رکھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ان کی اس نے نافرمانی کی۔ اسی طرح آپ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں جو کہ مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقدموا رمضان بیوم او یومین الا من کان یصوم صوما فلیصمہ، کوئی آدمی
رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے. کچھ لوگ استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, شک کے دن کا روزہ رکھتے ہیں, 1 یا 2 دن چلو استقبال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. مگر وہ شخص جو ہمیشہ سے روزہ رکھنے کا عادی ہے اور اتفاقاً وہ آخری دن اس کا وہی دن آ گیا جو 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھتا تھا, تو اس دن وہ اپنا روزہ رکھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تو اجازت دی ہے, لیکن استقبال رمضان کی نیت سے, شک والے روزے کی نیت سے کہ چلو رکھ لیا تو کیا گناہ ہے, تو ان کو یہ اجازت نہیں ہے. پیارے بھائیو, جو اس میں کچھ بدعات ہیں میں اس سے متعلق بھی گفتگو کرتا ہوں. اس میں اس شعبان کے مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ البراء کہتے ہیں, جس میں 100 رکعت ہوتی ہے, اور اس کو الفیہ بھی بولتے ہیں. الفیہ اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. تو 10 کو 10 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں, اور 100 رکعت ہیں تو ضرب دے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 1000. تو یہ 1000 الفیہ یعنی صلاۃ الالفیہ بولتے ہیں اس کو, اور یہ بھی بدعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور یہ اس بدعت کو جاری کیا تھا ابن ابی الحمراء نے, غالباً 4 صدی ہجری یا 5ویں صدی ہجری میں اس نے یہ بدعت شروع کی فلسطین کے اندر. اسی طرح کچھ لوگ 6 رکعت نماز اس لیے سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلائیں دور کرے اور عمر دراز ہوگی اور غنا حاصل ہوگا, یعنی مال اسباب ملیں گے, توانگری آئے گی. تو یہ بھی ایک بدعت ہے, رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ اس رات کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک خاص دعا پڑھتے ہیں, اللہم یا ذا المن ولا یمن علی یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں یہ چیزیں ثابت نہیں. اور بھائیو, ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس رات کو ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں. وہاں ایک میلے کا سما ہوتا ہے. تو صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جانا ثابت نہیں ہے 15ویں شب, صحیح احادیث سے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے, یہ ایک بدعت میں آ جائے گا. اور اس سے متعلق جو عام طور پر آپ اپنے یہاں کے علماء سے کچھ احادیث سنیں گے, میں اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے, مرفوعاً یعنی روایت کرتے ہیں, اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ابن ماجہ کی روایت کہ جب 15ویں شب ہو شعبان کی تو رات کو جاگو, فقوموا ليلها وصوموا نهارها, دن کا روزہ رکھو. اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے, لیکن انہوں نے بیان اس لیے کیا کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ موضوع ہے, یہ حدیث جھوٹی ہے, گڑھی ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو گڑھا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنے ٹھکانہ بنا. اور ایک اور روایت ہے, ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف, اکثر آپ سنتے ہوں گے یہ لوگوں سے, اور بہت شد و مت کے ساتھ جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء ہیں اس طرح کے, وہ اس کو بیان کرتے ہیں, ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان, کہ اللہ رب العالمین شعبان کے 15ویں شب کو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے, الى سماء الدنیا, فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب. یہ بھی ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے بنی کلب کہ جو بکریاں تھیں اس کے بال, بنی کلب جو بکریاں اس کے بالوں جتنے بال ہیں اس تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے. لیکن یہ بھی ضعیف روایت ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے پیارے بھائیوں بچنا چاہیے. اور جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ آپ روزہ رکھیے 15 شب تک, 15 تاریخ تک روزہ رکھیے اور بدعات سے بچیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے کوئی نیا کام کیا جو فی امرنا ہمارے دین, ما لیس منہ اس میں نہیں تھا, اس دین میں نہیں تھا, نیا کام دین سمجھ کے کیا, فہو رد, وہ کام مردود ہے. اگر چاہیں تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, وہو رد, وہ کرنے والا بھی مردود ہے. پیارے بھائیو, یہ شعبان سے متعلق آپ کے سامنے جو اللہ نے توفیق دی میں نے بیان کیا.